ہندوستان کے دلی شہر میں کئی پیروں، فقیروں اور مذہبی عالمی کی آمد ہوئی، جنہوں نے ہندوستان کے لوگوں کو خدا کی عبادت اور ساتھ ساتھ نیکی اور آپسی رواداری بنائے رکھنے کی شکشا دی۔ یہی وجہ ہے کہ دلی میں کئی ایسی ہی روحانی شخصیتوں کی مزاریں اور درگاہیں موجود ہیں جہاں سینکڑوں عقیدتمند لوگ ہر روز حاضری دینے آتے ہیں۔ ایسی ہی ایک مقدس مقام ہے حضرت نظام الدین اولیاء کی درگاہ۔ یہاں حاضری دینے کے لیے روز سینکڑوں کی تعداد میں بابا کے مرید آتے ہیں، جن میں سے زیادہ تر دلی کے باہر کے ہوتے ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء کا پورا نام حضرت خواجہ سید محمد نظام الدین اولیاء ہے۔ ان کی پیدائش کب ہوئی اس کے بارے میں لوگوں کی ایک جیسی رائے ہے ہی نہیں۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ نظام الدین اولیاء کا جنم 19 اکتوبر سن 1238 کو بدایوں میں ہوا تھا، جبکہ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ ان کا جنم 1233 کو تتھا کچھ کا ماننا ہے کہ سن 1236 میں ہوا تھا۔ ان کے پتا جی کا نام حضرت سید احمد بخاری تھا۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے جنم کے ترنت بعد اسلامک کلمہ پڑھا تھا۔ ان کی ماتا کا نام بی بی زلیخا تھا، جو ایک پاک عورت تھیں اور اپنا سارا وقت خدا کی عبادت میں لگاتی تھیں۔ بی بی زلیخا بدایوں کے خواجہ اور بخاری کی پتری تھیں۔ سلطان شمس الدین التمش کے دور میں ان کے بزرگ بخاری سے ہندوستان آ گئے۔ لاہور میں کچھ سمے ٹھہرنے کے بعد وہ بدایوں آ گئے اور سدا کے لیے یہیں بس گئے۔ اس دور میں بدایوں کو مدینات اولیاء کہا جاتا تھا اور یہ اسلامی شکشا حاصل کرنے کا ایک اہم استھان بن چکا تھا۔ یہی نہیں، صوفی اور سنتوں کے لیے بھی یہ استھان کافی اہمیت رکھتا تھا۔ نظام الدین اولیاء جب صرف 5 برس کے ہوئے تو ان کے پتا کا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا۔ ان کی ماتا بی بی زلیخا، جو کہ خود ایک شکشکا تھیں، انہوں نے انہیں اسلامک تعلیم کے لیے مولانا علاء الدین اصولی کے پاس سونپ دیا۔ اس کے بعد حضرت علی مولا بزرگ بدایوں کے ہاتھوں دستار فضیحت حاصل کی۔ اس وقت علی مولا نے کہا تھا کہ نظام الدین خدا کے علاوہ کسی کے آگے سر نہیں جھکائے گا۔ حضرت نظام الدین 20 سال کے ہوئے تو اپنی ماتا اور بڑی بہن کے ساتھ دلی آ گئے۔ کچھ برس بعد نظام الدین اجودھر چلے گئے، جو آج پاک پٹن شریف پاکستان میں استھت ہے۔ وہاں ان کی ملاقات روحانی طاقت کے مالک اور اعلیٰ درجے کے عالم بابا فرید الدین سے ہوئی۔ بابا فرید الدین نے ضروری شکشا دینے کے بعد انہیں ایک خلافت نامہ دیا اور دلی جانے کے لیے کہا۔ نظام الدین اولیاء واپس آ گئے اور اپنے آخری وقت تک دلی میں ہی رہ کر خدا کی عبادت و لوگوں کی خدمت کرتے رہے۔ بعد میں اس جگہ کا نام نظام الدین پڑ گیا، جو آج تک ہے۔ انہوں نے لوگوں کو آپسی محبت، نیکی اور ایمانداری کرنے کی تعلیم دی۔ ان کا کہنا تھا کہ دنیا کا ہر انسان خدا کا ہی بنایا ہوا ہے اور اس لیے انسان سے ہی محبت صحیح معنوں میں خدا سے محبت ہے۔ بابا نظام الدین اولیاء شمع یعنی قوالی کے بہت شوقین تھے۔ یہی وجہ ہے کہ موسیقی میں قوالی کے فن کو تشکیل دینے والے مشہور اور مقبول صوفی شاعر امیر خسرو ان کے مرید بھی تھے اور دوست بھی تھے۔